کہ پروردگار عالم نے انسانوں کو بلا سبب پیدا نہیں کیا ہے، یہ واضح ہے۔ چونکہ انسان مخلوقات خداوند عالم کا شاہکار ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے تو پروردگار عالم نے انسان کو بلا سبب تو نہیں پیدا کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچائے۔ جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد تک اپنے آپ کو پہنچا دے، اتنا تو واضح ہے۔ اور اگر انسان اس مقصد تک اپنے آپ کو پہنچا لیتا ہے تو اس کی زندگی بامقصد ہے، اور اگر نہیں پہنچا پاتا ہے تو اس کی زندگی بے مقصد ہے، یہ بھی واضح ہے۔ خوب، انسان اپنے آپ کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جس کو پروردگار عالم نے انسان کے سامنے رکھا ہے، وہاں تک جانے کے لیے خود اکیلا ناکام ہوگا۔ ضروری ہے کہ کوئی اسے اس مقصد تک لے جانے والا ہو۔ خوب، اس مقصد تک لے جانے کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کا سلسلہ رکھا، رسولوں کا سلسلہ رکھا، تاکہ انسان اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ جناب آدم سے شروع کر کے جناب خاتم تک اس نے انبیاء اور مرسلین کے سلسلے کو اسی لیے رکھا کہ انسان کامیاب ہو جائے، انسان اس مقصد کو پہنچ جائے، وہاں تک پہنچ جائے جس کے لیے پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا ہے۔ خوب، اس مقصد تک لے جانے کے لیے سارے نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبی اس کائنات میں آئے تاکہ انسانوں کو مقصد تک پہنچا دیں، اور آخری مقصد اور انتہائی مقام رفعت تک پہنچانے کے لیے آخری نبی کائنات میں آئے جن کا نام گرامی تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ پیغمبر وہ آخری وجود ہے کائنات کے اندر کہ جو انسانوں کو کمال تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ انسانیت کے کمال کے پروگرام کو کہتے ہیں دین۔ دین اور کچھ نہیں ہے، دین ایک ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جو انسانوں کو کمال تک پہنچائے گا۔ اگر دین کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ اگر دین کہتا ہے کہ روزہ رکھو تو اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ پروردگار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، رسول اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ خوب، اس دین کو پروردگار عالم نے جناب آدم کے ذریعے سے اس کائنات تک پہنچایا، اور جناب عیسیٰ تک مقدماتی مراحل کو طے کیا، اور اس دین کو پیغمبر اکرم نے کمال تک پہنچایا۔ واضح؟ خوب، کمال تک پہنچانے کے بعد اب یہ واضح تھا کہ پیغمبر آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دشمن جو یہ چاہتا تھا کہ انسان کمال تک نہ پہنچ سکے، جس کے سب سے اعلیٰ مرحلے پر خود شیطان ہے، کہ جس نے پروردگار عالم سے روز اول یہ بات کہی تھی کہ لاقعدن صراطک المستقیم، ہم تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے اور ہر آنے والے کو بہکائیں گے۔ یہ شیطان نے روز اول کہا ہے جناب آدم کی خلقت پر کہ ہم اس کمال کی منزل تک انسان کو نہیں پہنچنے دیں گے، یہ شیطان نے کہا ہے، سب کو بہکائیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، توجہ کیجئے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم سارے کے سارے لوگوں کو بہکائیں گے، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے ان بندوں کے کہ جو مخلص ہیں، جو مخلص ہیں، ان کو نہیں بہکا سکتے۔ یہ شیطان نے پہلے سے وعدہ کیا پروردگار عالم سے، اور شیطان نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہر زمانے میں مورچہ بنایا۔